قابل عزت احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ جو کائنات ہے جس کا ہم لوگ خود بھی ایک حصہ ہیں، اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے اور حکم دینا اور نظام چلانا بھی اللہ کا کام ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس پوری کائنات میں اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام میں عام طور سے اللہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اس نظام میں اللہ کی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے قوانین اس کائنات میں کار فرما ہے، انہی قوانین میں سے ایک اٹل قانون سیدھے سادھے لفظوں میں یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ نامراد ہوگا۔ اس بات کی حیثیت بھی گویا کہ ایک قانون کی طرح ہے، اللہ کے ایک نظام کی طرح ہے، اللہ کی ایک سنت کی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے جو اصول اور قوانین انسانوں کے ذہن میں بٹھائے اس میں سے ایک قانون یہ بھی تھا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی معصیت کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور خدا نخواستہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ کی جہنم میں اسے داخل کرے گا، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ انسان کس خاندان کا ہے، کس بستی کا ہے یا کس علاقے کا ہے۔ میرے بزرگوں، اس سے پہلے والے جمعہ میں نماز سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ مسئلہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، مالی معاملات میں اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا ہو، یا زندگی کے جس شعبے سے متعلق بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں، ان مطالبات کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان مطالبات کو پورا کرتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اللہ کی کبریائی اور بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا،
اس کا نفع اگر ملے گا تو ہمیں ہی ملے گا اس دنیا اور آخرت میں۔ سب سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں کہ اللہ کی ذات اور اللہ نے اپنی صفات کا جو تعارف قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان تعارف کی روشنی میں اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس عظیم ذات نے کتنی عظیم کائنات پیدا کی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، کتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان مخلوقات کے مقابلے میں انسان کا اگر حجم دیکھا جائے، لمبائی اور چوڑائی دیکھی جائے، تو ان مخلوقات کے مقابلے میں انسان کی لمبائی اور چوڑائی نقطے کے برابر بھی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یہ بڑی بڑی مخلوق ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ نقطہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ انسان جو اگرچہ ضعیف و ناتواں ہے، اگرچہ کمزور ہے، اگرچہ لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے عظمت، کرامت، شرافت اور عزت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ اور یہ جو انسان ہے جسے اس کائنات میں اللہ نے بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اس کائنات کا حاکم بنا کر بھیجا، اس کائنات سے فائدہ اٹھانے والا اور اس کائنات کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والا اور اس کی اجازت دے کر بھیجا۔ ان حقائق کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ ان تمام حقیقتوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اگر کچھ مطالبات ہم سے ہیں تو اس کو ہمیں بجا لا کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنا چاہیے، یا اپنے نفس اور شیطان کے چکر میں پڑ کر ہمیں دنیا اور آخرت کو برباد کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب، اللہ نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آسمانی کتابیں اس دنیا میں نازل فرمائی۔ توریت آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، قرآن پاک آسمانی کتاب۔ ان آسمانی کتابوں سے متعلق علماء کا خیال یہ ہے کہ ان آسمانی کتابوں میں جس ٹاپک کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا، جو مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جس موضوع کو مکمل طور پر شرح و بسط کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلا مضمون اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی صفات کا تعارف، اللہ کی ذات کا انٹروڈکشن، اللہ کی ذات کا پریچے ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اسی یقین کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی بے شمار صفات ہے، تمام اچھی صفات اور تمام اچھے نام اللہ کے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے نام اللہ کے۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں سب سے پہلے اپنی جس صفت کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے صفت رب۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، للہ،
اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کہ عالمین کا رب ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کا ترجمہ اللہ ہے۔ یہ جو ہم کبھی کہہ دیتے ہیں گاڈ، یہ جو ہم کبھی کہہ دیتے ہیں بھاگیوان، یہ جو ہم کبھی کہہ دیتے ہیں خدا، ٹھیک ہے، تعبیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نام میں جو وسعت ہے، یہ تمام الفاظ اس وسعت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اردو زبان بولتے ہیں اور اردو زبان میں اللہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے خدا۔ کیا ہے یہ؟ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ خدا خود سے بنا ہے، وہ ذات جو کہ خود بخود پیدا ہو گئی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ چلیے بہت اچھی بات، لیکن کوئی ہمیں بتائے کہ کیا اللہ کی بس اتنی سی صفت ہے کہ وہ خود پیدا ہو گیا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ خالق ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، بس اتنی سی اللہ کی صفت ہے؟ یا اللہ کی بے شمار اچھی صفات ہے۔ بولنا غلط نہیں ہے، مسئلے کے اعتبار سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ بولنا غلط ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ذاتی نام میں جو وسعت ہے وہ وسعت اور کسی لفظ میں نہیں۔ ہندوستان میں ہندی زبان بولی جاتی ہے اور ہندی زبان میں اللہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھاگیوان، بھاگیہ، قسمت وان، قسمت کا مالک۔ کیا اللہ کی صفت بس اتنی سی ہے کہ اللہ تمام لوگوں کی قسمت کا مالک ہے؟ نہیں، اللہ بے شمار اچھی صفات سے متصف ہے۔ اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، انگریزی زبان آپ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، انگریزی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو ورڈز بنائے جاتے ہیں، جتنے لیٹر اس میں استعمال ہوتے ہیں، ہر لیٹر کی ایک میننگ ہوتی ہے اور اس کا وہ شارٹ فارم ہوتا ہے۔ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، گاڈ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ گاڈ کا مطلب ہوتا ہے جی فور جنریٹ، او فور آپریٹ اور ڈی فور ڈسٹرائے۔ وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہو، وہ ذات جو آپریٹ کرنے والی ہو، اور وہ ذات جو جب چاہے ڈسٹرائے کرنے والی ہو۔ جی فور جنریٹ، او فور آپریٹ اور ڈی فور ڈسٹرائے۔ ٹھیک ہے، معنی میں تھوڑی وسعت ہو گئی، لیکن اللہ صرف ان تین صفات سے متصف نہیں ہے، بلکہ اللہ بے شمار اچھی صفات سے متصف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے اپنی جس صفت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے صفت رب، اور قرآن پاک کی جو سب سے آخری سورت ہے، اس سورت میں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی اللہ کی صفت رب کا تذکرہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہے ہم انسانوں کی کمزوریاں، اللہ کو پتا ہے کہ یہ انسان جب اس کائنات میں جائے گا اور اس کائنات میں جانے کے بعد جب اس کا سینس ڈیولپ ہوگا، جب وہ شعور کی آنکھیں کھولے گا، جب وہ تھوڑا سمجھدار ہوگا، تو سب سے پہلے اس کو فکر اس بات کی ہوگی کہ میرے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا،
میرے کپڑے کا انتظام کیسے ہوگا، میرے گھر کا انتظام کیسے ہوگا، میرے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے لیے انتظامات کہاں سے کیے جائیں گے، سب سے پہلے وہ اس دھوکے میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے پہلے واضح کر دیا کہ اے انسانوں اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ 7-8 فٹ کے صرف انسانوں کا نہیں بلکہ اس پوری کائنات میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کی ایک ایک ضرورت ادنا سے لے کے اعلیٰ تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اس دھوکے میں مت پانا کہ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو وہ تجارت ہمارا رب ہو گیا، اگر ہم زراعت کر رہے ہیں تو وہ کھیتی باڑی ہماری رب ہو گئی، اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کاروبار ہمارا رب ہو گیا، اگر ہم نے اپنے اندر کوئی صلاحیت پیدا کر لی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس صلاحیت کو ہم اپنا رب اور اس صلاحیت کو ہم اپنا رزاق تسلیم کر لیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم ان سے نہیں چاہتے کہ وہ رزق کمائیں، رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ یقیناً رزاق عالم تمام کائنات کو رزق دینے والا اور ادنا سے اعلیٰ تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے، اللہ کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان کی بات چھوڑیے، ہم اس دنیا کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم سب لوگ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے۔ وہ تھوڑی سی جگہ جہاں ہم کبھی خون کے لوتھڑے کی شکل میں تھے، کبھی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تھے، کبھی ہمارا جسم بنا اور 4 مہینے کے بعد اس جسم میں روح بھی ڈال دی گئی، لیکن اس 4 مہینے سے 9 مہینے تک کا جو سفر تھا، 5 مہینے تک کا جو سفر تھا، کیا کوئی پائپ کا سسٹم تھا؟ کیا الگ سے کوئی کنیکشن بنایا گیا کہ بچہ پیٹ میں ہے اس کے لیے الگ سے اوپر سے کوئی انتظام کیا جائے؟ نہیں۔ جس اللہ نے اس خون اور گوشت کے لوتھڑے میں روح ڈالی، جیسے اس نے روح ڈالی اسی وقت سے اس کے رزق کا انتظام اس کے ماں کے پیٹ ہی میں اندرونی ایک سسٹم سے کر دیا۔ وہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے رہا، کبھی اس کو باہر سے دودھ کی، پانی کی یا دیگر چیزوں کی ضرورت بالکل نہیں پڑی۔ ماں کے پیٹ کے چھوٹے سے حصے میں بچے کو پالنے والا کون تھا؟ اللہ۔ وہ بچہ جب اس دنیا میں آیا، اس کائنات میں جب وہ آیا، اس کائنات میں آنے کے بعد وہ اناج نہیں کھا سکتا تھا، وہ یہاں کے پھل فروٹس نہیں کھا سکتا تھا، وہ اللہ کی دیگر نعمتوں کو نہیں کھا سکتا تھا۔ بچے کی جیسے ولادت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں کے سینے میں رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور لوگوں نے عجیب بات لکھی کہ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے اور جس عمر میں، جس مہینے میں، جس انداز کی، جس طرح کے پروٹینز کی اسے ضرورت ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس ماں کے دودھ میں وہ پروٹینز تیار کرتا چلا جاتا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور وہ دودھ وہ گویا کہ ایک لیکوڈ کی شکل میں پانی بھی ہوتا ہے، غذا بھی ہوتا ہے، بچے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام ضرورتیں اللہ نے اس دودھ میں رکھ دی۔ آج میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر اور کوئی آہار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ ہم بڑے ماڈرن ہو گئے، ہم بہت ترقی کر گئے، بعض عورتوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، دودھ ان کا نہیں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر کا دودھ وہ پلائیں، گائے کا دودھ وہ پلائیں۔ لیکن صاحب آج کل ایک فیشن ہو گیا کہ نہیں، بہت زیادہ دودھ اگر ہم پلائیں گے تو ہمیں کمزوری لاحق ہوگی، بہت زیادہ دودھ اگر ہم پلائیں گے تو ہماری فٹنس میں کمی آ جائے گی، ہمارے باڈی کا اسٹرکچر خراب ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو پھر کل یہی بچہ جب آپ بڑھاپے کی شکل میں جائیں، بڑھاپے کی عمر میں جائیں گے تو وہ بھی پھر یہی کرے گا کہ یہ بوڑھی ماں اور یہ بوڑھا باپ دن بھر جو ہے گھر میں بیٹھا کھانس رہا ہے، ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، ان کو بھی اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے رکھ دیا جائے۔ یہ جو ماڈرن کلچر آ رہا ہے، یہ جو نئی تہذیب آ رہی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا تھا، بچے کا حق ہے کہ 2 سال تک ماں اسے دودھ پلائے۔ 2 سال آخری حد ہے، اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، وہ ایک الگ چیز، لیکن قرآن پاک میں جو بات فرمائی گئی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو مائیں ہیں جنہوں نے بچے کو جنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جنے ہوئے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو مکمل دودھ پلانا چاہے۔ اگر اس سے پہلے بچہ کھانے کا عادی ہو گیا اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کو دودھ سے محروم کرنا یہ آخری درجے کی بچے کے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ ماں کے سینے میں جو رزق اتارا گیا وہ بچے کا حق ہے، آج بچے کو اس کا حق دیا جائے، کل بڑھاپے میں وہ بھی آپ کی قدر سمجھے گا، آپ کے حقوق کو وہ ادا کرے گا۔ بہرحال میرے بزرگوں، بے شمار حقائق ہیں، اللہ نے جو ہم لوگوں کے رزق کا انتظام کیا، اللہ نے وعدہ لیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسانوں تم کیوں اتنی فکر میں پڑے ہوئے ہو؟ زمین میں کوئی کیڑا اگر رینگ رہا ہے، زمین میں کوئی معمولی سی مخلوق بھی اگر چل رہی ہے، اس کا رزق اور اس کا کھانا پینا اور اس کی تمام ضروریات اللہ کے ذمے۔ جی یہ مسئلہ ہمارے سامنے اتنا بڑا مسئلہ نہ بن جائے، تجارت، زراعت، کھیتی باڑی، پڑھائی لکھائی، مشغولیت یہ اتنی بڑی نہ بن جائے کہ اللہ کی اطاعت کے راہ میں، نماز کی اقامت کے راہ میں، نماز کے اہتمام کی راہ میں، اللہ کے احکام کی فرائض کی ادائیگی کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹیں بننے لگے۔ اگر ایسا ہے میرے بزرگوں تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، جلیل القدر نبی ہے، ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے نبوت کے ساتھ انہیں بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور ایسی بادشاہت کہ ان کی حکومت تمام چیزوں پر تھی۔ ہوا کو حکم دیتے مجھے وہاں لے جا، ہوا فوراً آپ کی بات مانتی، چرند پرند ان کی بولیاں آپ جانتے تھے، ان سے آپ باتیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ سورہ نمل جو 19ویں پارے میں ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی ہے، جو کنورسیشن ہوا ہے، اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مخلوق کی دعوت کروں۔ کہا بہت اچھا، کتنے دن دعوت کرنا چاہتے ہو؟ کہا 1 سال۔ کہا کہ سلیمان رہنے دو، یہ تمہارا کام نہیں۔ پھر کہا اللہ 1 مہینے کی اجازت دے دی جائے۔ کہا سلیمان رہنے دو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ پھر کہا یا اللہ 1 آدھ ہفتے کی اجازت دے دی جائے۔ کہا سلیمان رہنے دو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر 1 آدھ دن کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے باوجود یہ حکم آیا کہ 1 دن بھی پوری مخلوق کو کھلانا تمہارے بس کا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کم سے کم 1 وقت آپ کی تمام مخلوق کی میں دعوت کروں، آپ اس کی اجازت ہمیں عطا فرما دیں۔ اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمام مخلوق کی دعوت تم 1 وقت کرو گے، اس کی اجازت تمہیں مل گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 6 مہینے تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا پکوایا، اور کھانا جب تیار ہو گیا تو اسے دسترخوان میں رکھ دیا گیا، اور دسترخوان کی لمبائی اور چوڑائی اتنی تھی کہ کوئی آدمی 1 مہینہ جب سفر کرتا تو دسترخوان کے ایک چھور سے دوسرے چھور تک پہنچتا۔ اللہ کی طرف سے آیا حکم، کیا بات ہے، کھانا تم نے تیار کر لیا؟ کہا جی کھانا تیار ہو گیا، دعوت کا انتظام ہو گیا۔ کہا کیا ارادہ ہے، پہلے خشکی کے مخلوق کو کھلاؤ گے یا تری کے مخلوق کو؟ تو کہا کہ پہلے تری کے مخلوق سے فارغ ہو جاتے ہیں، خشکی والوں سے تو واسطہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تری کے مخلوق کو، جاؤ سلیمان نے دعوت کی ہے، جا کے کھانا کھاؤ۔ 1 مچھلی باہر آئی، حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی اور کہاں ہے؟ تو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ مچھلی نے کہا ہوگا اور مچھلیاں تیاریاں کر رہی ہیں، ابھی میک اپ میں لگی ہوئی ہے، آ رہی ہے وہ۔ میں آپ کی دعوت میں آئی ہوں، دیکھوں کیسا کھانا آپ نے بنایا ہے چکھنے کے لیے۔ ہم لوگ دعوت کرتے ہیں، بڑے بزرگوں کو بلاتے ہیں، پہلے مہمانوں کی آمد سے پہلے تھوڑا چکھ لیجئے، دیکھ لیجئے نمک تیل وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں۔ کہا اچھا تم چکھنے آئی ہو؟ تو کہا ہاں چکھنے آئی ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے چکھو۔ اس کے بارے میں آتا یہ ہے کہ اس مچھلی نے کھانے کو برتن سمیت ایک طرف سے کھانا شروع کیا، اور پورا کھانا وہ مچھلی کھا گئی، اور اس کے باوجود اس مچھلی کا منہ پھٹا رہا۔ اور اس کے بعد اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان، آج تمہاری وجہ سے میں بھوکی رہ گئی، ورنہ اس طرح کے 3 لقمے میں ایک وقت میں کھاتی ہوں، اور میرا خدا ہمیں دونوں وقت اتنا کھانا کھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اللہ تو نے سچ کہا تھا
کہ رزق کا ذمہ آپ کے اوپر ہے اور کھلانے اور ہر ضروریات کو پوری کرنا یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ ہم انسانوں کے بس کا کام نہیں۔ میرے بزرگوں، سب سے بڑا دھوکہ آج ہم انسانوں کو یہی ہے، ہم نے اپنی تھوڑی سی مشغولیت کو اور اس مشغولیت کی بنیاد پر جو آمدنی ہو رہی ہے اسی کو سب سے بڑا سمجھ رکھا ہے، اور وہی چیز دین کے ہر تقاضے اور دین کے ہر فریضے کے راستے میں حائل ہو رہی ہے۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں جاب کرنے جا رہی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ جنگل کے شیر جو ہے فلاں شہر میں کسی کمپنی میں جاب کرنے آ رہے ہیں؟ ان کی تمام ضروریات کو کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ پوری کر رہا ہے۔ ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا بھی میرے بزرگوں اللہ ہے۔ ہم اس دنیا اور دنیا کے دھوکے میں ہم بالکل نہ ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ آج مسجد سے اذان کی آواز لگے؟ اللہ کا کرم ہے، محلے میں بے شمار مسجدیں ہیں، کبھی یہاں سے آواز جا رہی ہے، کبھی وہاں سے آواز جا رہی ہے، کبھی وہاں سے آواز جا رہی ہے، اور سب جگہ سے سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلی بات جو ہمارے کان میں جا رہی ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ جب اللہ اکبر کی ندا ہمارے کان میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار سے بڑا اللہ کا حکم، ہماری تجارت سے بڑا اللہ کا حکم، ہماری زراعت سے بڑا اللہ کا حکم، ہمارے آرام سے بڑا اللہ کا حکم، ہماری مشغولیات سے بڑا اللہ کا حکم، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی، آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرینوں کا سفر ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، خالی وقت ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کچھ دیندار لوگ سفر کر رہے تھے اور سامنے کچھ غیر مسلم حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ۔ انہوں نے ایک سوال کیا، کہا کہ محترم آپ یہ بتائیے کہ آپ کی مسجدوں سے جو 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے تو ان 5 وقتوں میں آپ لوگ جو ہے مغل جو بادشاہ اکبر ہے اس کا نام بار بار کیوں لیتے؟ بیچارہ غیر مسلم وہ کیا جانے کہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے تاریخ میں پڑھا، اس نے اتہاس میں پڑھا کہ اکبر دا مغل امپائر، مغل بادشاہ، وہ بیچارہ اسی کو جان رہا ہے۔ اکبر مینس بادشاہ، مغل خاندان کا بادشاہ۔ آج ہم نے آس پاس رہنے والوں کو اتنا بھی نہیں بتایا کہ ہماری نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم انٹروڈکشن کرائیں، ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تعارف پیش کریں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، اس کے معنی اور مطالب کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز جائے اور ہم بے غیرت کی طرح ہم پڑے رہے بستر پہ، بے غیرت کی طرح پڑے رہے ہم اپنی دکانوں پر، بے غیرت کی طرح پڑے رہے ہم اپنے کاروبار میں۔ تھوڑا غور تو کریں کہ ہمارے اس وجود کو وجود عطا کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہر طرح کی نعمتیں عطا کرنے والا، ہر ضروریات کو پوری کرنے والا، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچانے والا، اس کے گھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ،
اے میرے بندو، اے میرے عزیزو، آ جاؤ نماز کی طرف۔ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ علاقے کے تھانے سے، علاقے کے کسی ذمہ دار کی طرف سے، کسی ایم پی یا ایم ایل اے کی طرف سے، کسی سی ایم یا پی ایم کی طرف سے اگر بلاوا آ جائے کہ آپ کو فلاں وقت میں میرے آفس میں آنا ہے، 2 دن پہلے سے ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ پی ایم نے ہمیں بلایا، سی ایم نے ہمیں بلایا، مکھیا نے ہمیں بلایا ہے، کیا بات ہے بھائی، بڑی اتنی اہمیت ہو گئی، مکھیا اور وارڈ اور فلاں فلاں ہمیں بلا رہے ہیں، 2 دن پہلے سے اس کی تیاری۔ لیکن احکم الحاکمین رب العالمین اس کی طرف سے 5 وقت مسجد میں گویا کہ مؤذن اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اذان دے رہا ہے، آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کاروبار میں ہے، کامیابی تجارت میں ہے، کامیابی ہماری مشغولیت میں ہے۔ میرے بزرگوں ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے نماز کا آخری درجے اہتمام فرمایا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں نماز کا شوق آخری درجے تک ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو ہر وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جو صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے تھے، ان سے علم بھی حاصل کرتے تھے اور ان سے جو ہے ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نماز سے عشق کا عالم یہ تھا کہ رات کے جس وقت میں بھی اگر ہم چاہتے تو اللہ کے رسول کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول رات کے ابتدائی حصے میں نماز میں ہیں، کبھی درمیانی حصے میں نماز میں ہیں، کبھی آخر حصے میں نماز میں ہیں۔ گویا کہ کسی کو جب کسی سے حد درجے محبت ہوتی ہے تو جب موقع ملتا ہے، جب چاہت ہوتی ہے، وہ کام وہ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا عالم تھا۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ ہر نبی کے اندر کسی نہ کسی عمل کا شوق بسا دیا گیا ہے، میرے اندر اللہ نے رات کی نماز کا شوق بسا دیا۔ کہاں اللہ کے رسول کی وہ نماز کہ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پیر پھول جا رہے ہیں، پیر میں ورم آ جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی امت کا حال یہ ہے کہ رات کی نماز تو خیر چھوڑیے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کہنے دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہمارے درمیان میں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جمعہ کے اہتمام سے بھی غافل۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ اگر چھوڑا، اس نے ایمان کو اور دین کو اپنے پیچھے ڈال دیا۔ بہت غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو پورے